اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ قریب ہی ایک بستی میں ایک عورت تھی جس کا تنور تھا۔ اس نے لشکر کی روٹیاں بھی پکائیں۔ جب پکا کر فارغ ہو گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگی کہ میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ وہ آپ سے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھو۔ وہ کہنے لگی میں ماں ہوں اور تنور میں روٹیاں لگاتی ہوں۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو آگ کے قریب آنے نہیں دیتی کہ اس کو کہیں گرم ہوا نہ لگ جائے۔ خود آگ میں ڈبکیاں لگاتی ہوں روٹی لگانے اور نکالنے کے لیے، لیکن میں اپنے بچے کو گرم ہوا کا لگنا بھی پسند نہیں کرتی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر سر جھکایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے۔ میرے محبوب اس عورت کو بتا دیں۔ ترجمہ: اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری، کیونکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ یہ بچ جائیں، لیکن یہ لوگ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں، بلکہ اللہ کی ماننے کے بجائے شیطان کی مانتے پھرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سرِ شام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے اور وہ بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو وہ دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق لے کر میں آیا اسے جھٹلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا اور کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے آپس میں کہا تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ بعض فرشتوں نے کہا یہ سو رہے ہیں، اور بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا
تو جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی، نہ وہ گھر میں داخل ہوا اور نہ اس دعوت میں سے کھایا۔ پھر فرشتوں نے کہا، اس مثال کو ان کے سامنے بیان کرو۔ اس پر بعض فرشتوں نے کہا، یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا، ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئیں، جس نے آپ کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی اور جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کی بات نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔